الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ فقہ صلاح کے شرعی کورس کا یہ تیسرا درس ہے۔ پچھلے درس میں صلاۃ کے اوقات سے متعلق گفتگو کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ صلاتوں کے اوقات کیا ہیں اور ابتدا کب سے ہوتی ہے، انتہا کب ہوتی ہے اور کس وقت میں ان کی ادائیگی مستحب ہے۔ اسی سے متعلق بعض باتیں اور کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو صلاۃ چھوٹ جائے اس کی قضا سے متعلق بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ صلاۃ عشاء کو مؤخر کرنا مستحب ہے، یہ آخری بات گزشتہ درس میں بتائی گئی تھی، اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ صلاۃ عشاء سے پہلے سونا اور صلاۃ عشاء کے بعد بلا عذر شرعی اور بلا کسی شرعی مصلحت کے بات چیت کرنا، جاگتے رہنا مکروہ ہے۔ اس سلسلے میں ابو برزہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سو جانے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرتے رہنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ہم سب کو دیکھا، یہاں تک کہ تقریباً آدھی رات ہو گئی، پھر آپ تشریف لائے، آپ نے صلاۃ پڑھائی اور پھر خطبہ دیا، تقریر فرمائی اور کہا الا ان الناس قد صلوا ثم رقدوا وانکم لم تزالوا فی صلاۃ ما انتظرتم الصلاۃ۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ عشاء پڑھانے کے بعد خطبہ دیا، تقریر فرمائی اور کہا لوگ سو گئے، لوگوں نے صلاۃ عشاء پڑھ لی اور اس کے بعد سو گئے اور آپ لوگ برابر جاگتے رہے، ابھی آپ نے صلاۃ عشاء ادا نہیں کی۔ یہ بات یاد رکھو کہ جب تک تم صلاح کے انتظار میں ہو، جتنی دیر تک صلاح کا انتظار کرتے رہے اتنے دیر تک تمہیں صلاۃ ادائیگی کا اجر و ثواب ملے گا، اس وقت تک گویا تم صلاۃ ہی میں رہے۔ تو آپ نے یہ صلاۃ عشاء کے بعد تقریر فرمائی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شرعی مصلحت، کوئی شرعی ضرورت ہو تو عشاء کے بعد باتیں کی جا سکتی ہیں، گفتگو کیا جا سکتا ہے، لیکن یوں ہی بلا ضرورت عشاء کے بعد دیر تک جاگتے رہنا یہ مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح سے فجر کے وقت کے سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ اول وقت میں، تاریکی میں، غلس میں پڑھ لینا، فجر کو ادا کر لینا مستحب ہے۔ اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، کہتی ہیں کن نساء المؤمنات یشہدن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر متلفعات بمروطہن ثم ينقلبن الى بیوتہن حین یقضین الصلاۃ لا یعرفہن احد من الغلس۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایمان والی خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ فجر میں حاضر ہوتی تھیں، مسجد نبوی کے اندر، مسجد کے اندر حاضر ہوتی تھیں، اپنی چادروں میں وہ لپٹی ہوئی ہوتی تھیں اور اپنے گھروں کو وہ لوٹ جاتی تھیں صلاۃ ادا کرنے کے بعد، تاریکی کی وجہ سے انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریکی ہی میں اول وقت پہ صلاۃ فجر کو ادا کر لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جب واپس ہوتی تھیں تو بھی تاریکی باقی رہتی تھی اور تاریکی کی وجہ سے ان کی پہچان نہیں ہو پاتی تھی۔ آئیے اب یہ مسئلہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کو وقت پانے والا کب کہا جائے گا، کب اس نے وقت پا لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح ومن ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس
फ़क़द अदरक अल-अस्र। ये रिवायत भी मुत्तफ़क़ अलैह है कि जो शख्स सलात सुबह यानी सलात फ़ज्र की एक रकात तुलुए आफ्ताब से पहले पा जाए तो उसने सलात फ़ज्र को पा लिया, और जिस शख्स ने असर की एक रकात गुरूब शम्स से पहले पा ली तो उस शख्स ने सलात असर को पा लिया। ये बात आप याद रखें कि ये मसला सिर्फ़ फ़ज्र और असर के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि ये तमाम सलात के बारे में आम हुक्म है। बात ये हो रही थी कि सिर्फ़ सलात असर या सलात फ़ज्र के बारे में ये बात ख़ास नहीं है कि अगर कोई शख्स वक्त रहते हुए एक रकात पा जाए तो गोया वो पूरी सलात वक्त ही में पा गया, बल्कि ये तमाम सलात के लिए है। और इसकी तायीद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की उस हदीस से होती है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अदरक रकअतम मिनस्सलाह फ़क़द अदरकस्सलाह, कि जिस शख्स ने सलात की एक रकात पा ली गोया उसने पूरी सलात पा ली। ये हदीस भी मुत्तफ़क़ अलैह है। और अगर कोई सलाह छूट जाए अपने वक्त पर, आदमी भूल गया, मशगूल हो गया, किसी वजह से सलात छूट जाए, तो उसका हल ये है कि छूटी हुई सलाह की क़ज़ा कर ले, बाद में वक्त गुज़रने के बाद उसे अदा कर ले। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नसिया सलातन औ नाम अन्हा फ़कफ़ारतुहा अन युसल्लिहा इज़ा ज़करहा। ये रिवायत सही मुस्लिम में है और मुख्तसर मुस्लिम में आप इसे 229 नंबर पर देख सकते हैं कि जो शख्स कोई सलाह भूल जाए या सलात के वक्त में सो जाए तो उसका कफ़ारा ये है कि जब सलात याद आए या जब वो सोकर बेदार हो तो उस वक्त वो सलात अदा कर ले। तो सलात की अदायगी ही सलात का कफ़ारा है, इसका और कोई कफ़ारा नहीं है। एक मसला यहाँ है कि एक शख्स ने जानबूझ करके कोई सलात छोड़ दिया, यहाँ तक कि वक्त निकल गया, वक्त शुरू हुआ, वो जानता था लेकिन जानबूझ के उसने सलात अदा नहीं किया, यहाँ तक कि सलात का वक्त निकल गया, तो क्या फिर भी वो क़ज़ा करेगा? इस सिलसिले में इमाम इब्न हज़्म रहमहुल्लाह की ये बात सुनिए। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर सलात का एक वक्त मुकर्रर किया है जिसकी इब्तिदा और इंतहा मुतअय्यन है। इस वक्त से सलाह का आगाज़ होता है और इस वक्त सलाह का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुतअय्यन वक्त में सलाह शुरू होती है, सलाह का वक्त शुरू होता है, और मुतअय्यन वक्त में सलाह का वक्त ख़त्म हो जाता है। जो शख्स इस मुतअय्यन वक्त से पहले सलात अदा कर ले उसकी सलात अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। इसलिए जो शख्स बाद में वक्त गुज़र जाने के बाद अदा करेगा तो उसकी भी सलाह कबूल नहीं होगी। जिस तरह सलात के वक्त से पहले जानबूझ के वक्त से पहले सलात की अदायगी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं, वैसे ही जानबूझ करके वक्त निकल जाने के बाद अगर कोई सलात अदा करता है तो वो सलात भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, इसलिए कि दोनों ने सलाह को वक्त के बाहर पढ़ा है। जो शख्स वक्त दाखिल होने से पहले सलाह पढ़ ले उसने भी वक्त से बाहर पढ़ा है, जो शख्स जानबूझकर वक्त ख़त्म कर दे, ना पढ़े और बाद में पढ़े, तो उसने भी वक्त से बाहर पढ़ा है। और क़ज़ा करना, किसी सलात के क़ज़ा करने का हुक्म देना एक शरई हुक्म है, एक शरई फरीज़ा है जो अल्लाह ताला ही फ़र्ज़ करता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पे। किसी और को कोई अमल फ़र्ज़ करने का इख्तियार नहीं है। अगर जानबूझकर सलात छोड़ने वाले पर क़ज़ा लाजिम होती, एक शख्स ने जानबूझकर सलात छोड़ दिया यहाँ तक कि उसका वक्त निकल गया और उसके ऊपर क़ज़ा करना ज़रूरी होता, तो अल्लाह ताला इससे गाफिल नहीं होता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे गाफिल नहीं होते, इसे भूलते नहीं, फरामोश नहीं करते
اور اس کا بیان ہمارے لیے نہیں چھوڑتے کہ ہم جس طرح چاہیں اس مسئلے کو بیان کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے صلاۃ چھوڑ دیتا ہے تو پھر اسے قضا نہیں ہے، اس لیے کہ وقت ختم ہو گیا، اب اس کو اس بات کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم نہیں دیا ہے، اور کوئی ایسی شریعت، کوئی ایسا قانون جو قرآن و سنت میں موجود نہ ہو وہ قانون باطل ہے، وہ قانون ناحق ہے۔ اس لیے جو شخص جان بوجھ کر کے صلاۃ کو اپنے وقت سے مؤخر کر دے، ایسے آدمی پر قضا نہیں ہے۔ پھر آپ غور کریں کہ جو لوگ قضاء عمری وغیرہ کے مسائل بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو اپنی عمر کی جو ہے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال تک جان بوجھ کر کے صلاۃ نہیں پڑھتا رہا، وہ کہتے ہیں پرانی ساری صلاۃ کو قضا کر لے، قضاء عمری کر لے، یہ سب اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور ایسے گویا توبہ کو لوگوں کے لیے مشقت کا سبب بنا رہے ہیں۔ توبہ لوگ نہیں کریں گے جب ان پر کہا جائے گا کہ آپ 40 سال کے ہو گئے ہیں، اب آپ صلاۃ کی پابندی کیجئے اور پرانا جو وقت گزرا ہے اس کا حساب کیجئے، کتنے وقت ہوتا ہے، سب کی قضا کیجئے، تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی مشقت ان پر لا دی گئی جو مشقت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لازم نہیں کی ہے۔ آپ یہ بھی غور کریں کہ ایک عورت کو مہینے میں چند دن حیض آتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں وہ صلاۃ نہیں پڑھتی، صوم نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ نے صوم کے قضا کے لیے کہا لیکن صلاۃ کو معاف کر دیا، اس لیے کہ 6 دن 7 دن جو صلاۃ اکٹھا ہو جائیں گے اس کا قضا کرنا آسان نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ قضاء عمری والا مسئلہ بالکل دلیل کے لحاظ سے اگر غور کیا جائے تو بالکل یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، یہ مسئلہ درست نہیں ہے، قضاء عمری والی بات کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے۔ آدمی جو صلاۃ کا پابند نہیں تھا، جب سے وہ پابند ہو اس کے بعد سے وہ پوری طرح پابندی کرے، اگر کبھی نیند کی وجہ سے یا بھول جانے کی وجہ سے صلاۃ چھوٹ جائے تو پھر وہ اس کی قضا کر لے، یہی اس کا حل ہے، اور جان بوجھ کر چھوڑنے والے پر قضا نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔